قصہ شداد اور اس کی جنت۔ شداد جو قبیلہ عاد سے تعلق رکھتا تھا ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ وہ حضرت ہود کے زمانے میں گزرا اور اپنی بے پناہ طاقت و دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ شداد نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور خود کو خدا کا شریک قرار دیا۔ اس کے غرور و تکبر نے اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ شداد کی جنت کا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ شداد نے اللہ کے احکامات اور جنت کے وعدے کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی طاقت سے ایک زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ماہر مماروں کاریگروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ایسی جنت بنائیں جو اللہ کی جنت سے بہتر ہو۔ شداد نے اپنی جنت کو بے شمار سونے چاندی قیمتی پتھروں اور موتیوں سے مزین کیا۔ اس نے اس میں جھیلیں باغات اور پرتعیش محلات بنوائے۔ جب یہ جنت تیار ہو گئی تو شداد نے بڑے فخر سے وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کے قریب پہنچا اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ شداد اور اس کے ساتھیوں کو موت نے آ لیا اور وہ جنت کبھی نہ دیکھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی ہوئی جنت کو بھی فنا کر دیا اور شداد کا نام ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ شداد کے بچپن کا ذکر۔ شداد کے بچپن کے بارے میں روایات زیادہ تفصیل سے موجود نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم عاد کے سردار کا بیٹا تھا۔ قوم عاد طاقتور اور مالدار قوم تھی، لیکن اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے گمراہ ہو چکی تھی۔ شداد بچپن سے ہی غرور اور دنیاوی طاقت کے نشے میں مبتلا تھا۔ اس کے والد نے بھی اسے یہی سکھایا تھا کہ طاقت اور دولت ہی سب کچھ ہے۔ موت کا واقعہ۔ جب یہ جنت تیار ہو گئی تو شداد نے بڑے فخر سے اسے دیکھنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خود ساختہ جنت کے دروازے پر پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ اس میں داخل ہونے لگا اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک روایت کے مطابق شداد اپنی جنت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی زمین پر گر گیا اور اللہ کے حکم سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ اس کی بنائی ہوئی جنت جو اس کے غرور کی علامت تھی فنا ہو گئی اور شداد کا غرور خاک میں مل گیا۔ قرآن مجید میں قوم عاد اور ان کے انجام کا ذکر آیا ہے، جہاں اللہ نے ان پر شدید عذاب نازل کیا۔ شداد کی موت اور اس کی خود ساختہ جنت کا قصہ انسانوں کے لیے ایک بڑی عبرت ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار اور تکبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ سبق۔ شداد کی موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت کے نشے میں خدا کو بھول جانا انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں، اور حقیقی کامیابی اللہ کے احکامات کی پیروی میں ہے۔ شداد کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کا غرور اور اللہ کے احکامات سے انحراف اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی دولت اور طاقت اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور صرف اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری ہی انسان کی